بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. مشکاة شریف جلد اول باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ. یہ چیپٹر ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر پر مشتمل اور اللہ تبارک و تعالی کے قرب کو حاصل کرنے کے بیان میں. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اللہ کی یاد کو کہا جاتا ہے. ذکر کا معنی ہی لغوی اعتبار سے یاد کے آتے ہیں، کسی چیز کا تذکرہ کرنا، کسی چیز کو یاد کرنا. اللہ کی یاد کو ہم عرف میں عام طور پر ذکر کہتے ہیں، لیکن اس ذکر کا مطلب سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آنے والی احادیث کو شروع کریں گے. ذکر کا مطلب اللہ کی یاد کی کوئی بھی شکل اختیار کرنا، چاہے وہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو یا اپنے قلب سے اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، کائنات کی قدرت اور کائنات کے اندر پھیلی ہوئی مختلف نشانیوں میں تفکر اور غور کیا جا رہا ہو، یا اپنی عملی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور بندگی کو بجا لایا جا رہا ہو. اس سب کو ذکر کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ذکر لسانی، جس کا تعلق زبان سے ہوتا ہے کہ انسان کا زبان سے ذکر کرنا. دوسری قسم ہوتی ہے ذکر قلبی، جس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے ذکر عملی، جس کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، یعنی عملی زندگی سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ذکر عملی ہے، یعنی اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا. تینوں طرح کے ذکر کو ذکر کہا جاتا ہے. چنانچہ کوئی شخص اگر زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے، مثلا کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ کا نام لے رہا ہے، یا کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، اس سب کو ذکر کہتے ہیں. یہ ذکر لسانی ہے جس کو زبان کا ذکر کہا جاتا ہے. دوسری قسم ذکر قلبی ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے، یعنی اپنے قلب کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا. اس میں بھی کئی ساری چیزیں داخل ہیں. مثلا انسان دل میں اللہ کو یاد کرے، جیسے کسی کی یاد دل میں بسی ہوئی ہو، سمائی ہوئی ہو، ایسے ہی انسان کے دل میں اگر اللہ کی یاد بسائی ہوئی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بسی ہوئی ہو، فکر آخرت انسان پر سوار ہو، اور ہر وقت انسان کے لیے یہ فکر دامنگیر ہو کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں، اللہ کے حکموں کو کیسے پورا کروں، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. اسی طرح کوئی ذکر زبان سے کیا جا رہا ہو اور اس کے معانی اور مفاہیم کا دل میں استحضار ہو، اس کو بھی ذکر قلبی کہتے ہیں. مثلا آپ زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ، تو آپ کے دل میں اس کی استحضار کی کیفیت ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، میں اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ کہتے ہوئے اس کے معنی پر نظر ہو اور دل سے اس معنی کو سوچا اور سمجھا جائے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا دل میں تفکر کیا جائے اور اس کو مستحضر رکھا جائے. اسی طرح یہ بھی ذکر قلبی میں داخل ہے کہ آپ قدرت کی کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیوں پر غور و فکر اور تفکر کریں. سورج کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیسے اللہ رب العزت کا یہ بنایا ہوا ایک ایسا نظام ہے کہ روزانہ اپنے وقت مقررہ پر سورج کا نکلنا اور اس کا روشنی بکھیرنا، کرنیں بکھیرنا، اور پھر دن کا نکلنا،
اور پھر اس کے بعد سورج کا ایک اپنے مدار پر چکر کاٹتے ہوئے غروب تک پہنچنا، اور پھر اس کے بعد رات کی تاریکی کا آ جانا، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ انسان کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرے تو کیا چیز ایسی نہیں ہے جس سے اللہ نہ یاد آئے؟ کون سے ذرہ ایسا ہے جس سے اللہ انسان کو یاد نہ آئے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی انسان کائنات میں دیکھ لے اور اس پہ قدرت کی نشانی کے اعتبار سے غور کر لے، اللہ رب العزت کی معرفت اس کو نصیب ہو سکتی ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو کائنات کے ذرے ذرے میں بکھری ہوئی ہیں، ان میں غور و فکر و تفکر کرنا، یہ بھی ذکر قلبی ہے۔ یہ سب ذکر قلبی کی شکلیں ہیں۔ اور تیسری چیز ذکر عملی، اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اس کے فعل سے ہے، اس کی عملی اور پریکٹیکلی زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے دن رات کے معمولات کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ مثلا نماز کا موقع ہو تو نماز پڑھی جائے، نماز کو ضائع نہ کیا جائے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح کسی بھی موقع پر اللہ کا جو حکم متوجہ ہو رہا ہے اس حکم کو پورا کر لینا، اس کو ذکر کہا جاتا ہے۔ جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں جیسے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تلاوت کرنا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی کو بجا لانا، یہ سب بھی ذکر ہے، کیونکہ عملی زندگی سے آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ آپ ذاکر ہیں، اللہ کا ذکر رکھتے ہیں، اللہ کی یاد آپ کے عمل سے ظاہر ہو رہی۔ پھر اس ذکر عملی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ذکر عملی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ذکر عملی اثباتن، جس کو بالایجاب کہتے ہیں، یعنی کرنے کے کاموں کو بجا لانا، ہر حکم الہی کو پورا کرنا، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا۔ جیسے نماز پڑھنا ایک مثال ہے، روزہ رکھنا ایک مثال ہے، زکوٰۃ دینا ایک مثال ہے، یہ سب بالایجاب ذکر عملی کی وہ صورتیں کہ کرنے کے کاموں کو کرنا۔ اور ذکر عملی کی دوسری صورت بالسلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچنے کے کام سے بچنا۔ اللہ نے جس چیز کی ممانعت فرمائی ہے، جس چیز کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے، اس چیز سے اپنے دامن کو بچانا، یہ بھی ذکر عملی کی دوسری شکل ہے۔ اس میں کسی کام کو کرنا نہیں بلکہ کسی کام سے بچنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گناہ کا تقاضا، گناہ کا داعیہ، گناہ کی طرف توجہ، خواہش پیدا ہوئی اور اس خواہش کو دبایا گیا، اس خواہش کو کچلا گیا، یہ بھی ذکر ہے۔ اگرچہ آپ نے اس موقع پر کوئی استغفار، درود شریف اور کوئی تسبیح نہیں پڑھی، لیکن آپ نے اس موقع پر اللہ کی نافرمانی کا دل میں آنے والا خیال دبایا، اس میں بھی آپ ذاکر ہیں، آپ نے ذکر کیا، اللہ کو یاد رکھا، آپ اس موقع پر اللہ کو بھولے نہیں۔ ورنہ وہ شخص جو گناہ کے تقاضے کو پورا کر دے وہ ذکر سے غافل ہے، کیونکہ اس نے غفلت اختیار کرتے ہوئے اللہ کو اس موقع پر یاد نہیں رکھا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ چاہے وہ آنکھوں کا گناہ ہو، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو، چاہے وہ کان کا گناہ ہو، چاہے وہ ہاتھوں کا اور انگلیوں کا گناہ ہو، انگلیوں کے پوروں کا گناہ ہو، پاؤں کا گناہ ہو، کسی بھی چیز کا گناہ ہو، گناہ کے تقاضے کو پورا کرنا یہ ذکر سے غفلت ہے، اور گناہ کے تقاضے کو کچل کر دبا لینا، اللہ کی نافرمانی سے بچ لینا، یہ ذکر و شغل کی حالت ہے۔ بلکہ یہ صرف ذکر ہی نہیں، علماء نے اس کو ذکر کی اعلیٰ ترین صورتوں میں شمار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ، ایک گناہ کے تقاضے کو دبا لینا اور اس گناہ کی خواہش کو پورا نہ کرنا، اپنی نفس کی خواہش کو کچلنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ 1000 رکعت تہجد پڑھ لیں، آپ کو وہ نور نصیب نہیں ہوگا جو ایک گناہ کے تقاضے کو دبانے سے آپ کو حاصل ہوگا۔ کیونکہ اس میں اپنے نفس پر پاؤں رکھنا، اپنے نفس کی تقاضوں کو کچلنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، جان جوکھوں کا کام ہے۔
زبان سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنا تو بہت آسان ہے. آپ ذکر کے لیے تسبیح لے کے بیٹھیں اور ذکر کے کلمات آپ پڑھتے چلے جائیں، استغفار پڑھیں، گناہ کے کیا نام ہے درود شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، یہ سب آپ کی زبان کے ذکر آسان ہیں. لیکن کسی گناہ کی خواہش کو پورا کرنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل کام ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کو ذکر کی اعلیٰ ترین صورت کہا جاتا ہے. بہرحال اس ساری تفصیل سے جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کی گئی ہے، یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذکر صرف زبان سے تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے. ذکر ایک جامع لفظ ہے جس کے مفہوم میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں: ذکر لسانی، ذکر قلبی اور ذکر عملی. ان تینوں طرح کے ذکر میں سب سے اہم ذکر جو ہے وہ ہے ذکر عملی. سب سے اہم ذکر اس لیے کہ آپ اگر زبان سے زیادہ تسبیحات اور اللہ کا ذکر نہ بھی کرتے ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنی عملی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی ہے، تو آپ ذکر کی حالت میں ہیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا اور فرمانبرداری کے کاموں میں لگا لیا. بس آپ ذکر کی حالت میں، آپ سو رہے ہیں تو ذکر کی حالت میں، آپ جاگ رہے ہیں تو ذکر کی حالت میں، آپ کھا رہے ہیں تو ذکر کی حالت میں، آپ پی رہے ہیں تو ذکر کی حالت میں. کیوں؟ ہر جگہ آپ نے اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی کا گزارنا، یہ جس کو ذکر عملی کہتے ہیں، یہ ذکر کی تینوں قسموں میں سب سے اعلیٰ قسم ہے. اللہ ہم سب کو تینوں طرح کا ذکر نصیب فرمائے. اب آئیے اس باب کی طرف جو ذکر کے مضامین پر مشتمل، جس کے اندر احادیث ہیں. الفصل الاول، سب سے پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ و ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، یعنی اس حدیث کے دو راوی ہیں، اور دونوں یہ فرماتے ہیں، دونوں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يقعد قوم يذكرون اللہ، کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہی ہو، الا حفتهم الملائکۃ، مگر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتهم الرحمۃ، اور رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے. حفتهم گھیر لینا اور غشیتهم ڈھانپ لینا. گھیرنے کا تعلق ہوتا ہے جوانب اربع سے، یعنی چاروں جانب سے. کسی چیز کو چاروں جانب سے گھیر لینا، اس کو حف یحف کہتے ہیں. اور غشی یخشا اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے اوپر سے چھا جانا، ڈھانپ لینا جس کو کہتے ہیں. تو فرشتے ایسی قوم کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، ایسی قوم کو، ایسی محفل کو، ایسی محفل میں بیٹھنے والوں کو فرشتے ایک تو ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، دوسرا غشیتہم الرحمت، رحمت خداوندی آ کر ان کے اوپر چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے. جیسے کسی چیز کے اوپر ڈھکنا رکھ دیا جائے، کوئی چیز ڈھانپ دی جائے، اس طرح رحمت خداوندی کے بادل ان کے اوپر چھا جاتے ہیں. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکینہ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے. سکینہ سکون سے ہے، اس کا تعلق اطمینان قلب سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قلب کا سکون اور اطمینان، قلب کی راحت اور حقیقی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر نزول کرنے لگ جاتی. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں اپنے پاس موجود لوگوں میں، یعنی فرشتوں میں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس روایت میں ذکر کرنے والوں کی 4 فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں. نمبر 1، حفتہم الملائکہ، فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں. دوسری فضیلت غشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی آ کر ان کے اوپر چھا جاتی ہے اور ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تیسری فضیلت نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے، یعنی دل کا اطمینان ان کے اوپر اترتا ہے.
اور چوتھی فضیلت یہ کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود لوگوں یعنی فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو فضیلت تنہا اکیلی ذکر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ سب سے پہلی فضیلت پہ آپ غور کریں، کتنی مبارک یہ محفل ہوتی ہے، کتنے مبارک یہ لوگ ہوتے ہیں، اور کتنی مبارک یہ قوم ہوتی ہے کہ جو بیٹھے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، کہ فرشتے آ کر ان کو گھیرتے ہیں ان کے اعزاز کے طور پر، اعزاز کے طور پر کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس مخلوق کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر کر ان کو اعزاز بخشا۔ اللہ کی طرف سے گویا کہ یہ فرشتے ایسی محفلوں کی زمین میں تلاش کرتے ہیں، کہیں ان کو کوئی ذکر کرنے والا نظر آئے تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف آؤ، تم جس چیز کو چاہ رہے تھے وہ یہ محفل مل گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ذکر کی محفل کتنی بابرکت محفل ہوتی ہے کہ فرشتے بھی ایسی محفلوں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت اس میں جو ذکر کی گئی ہے، رحمت خداوندی کا ڈھانپنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا رحم ان کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری فضیلت اس میں سکون کا نازل ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اطمینان اور قلب کا سکون انہیں نصیب ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے میں سورۃ الرعد کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھے طریقے سے سن لو اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر میں ہی صرف دلوں کا سکون وابستہ ہے، صرف اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان اور سکون وابستہ ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس میں انسان کا سکون۔ آج سکون کی تلاش میں انسان کتنی ٹامک ٹوئیاں کر رہا ہے، کتنی تگ و دو کر رہا ہے، کتنی محنتیں کر رہا ہے۔ یہ ساری نقل و حرکت جو آپ کو کائنات میں نظر آ رہی ہے، یہ گہما گہمی نظر آ رہی ہے، یہ جو بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہے، یہ ساری جد و جہد، یہ کس کے لیے ہے؟ کس کام کے لیے؟ صرف ایک چیز، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ہو۔ کوئی مالی سکون کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی جسمانی سکون کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی ذہنی سکون کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ہر طرف آپ کو جو بھاگ دوڑ نظر آ رہی ہے، یہ صرف سکون کے لیے، صرف سکون کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، کاروباری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں، بھاگ دوڑ ہیں، نقل و حرکت ہیں، تگ و دو ہیں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ مالی سکون کا حصول۔ ہر انسان کون چاہتا ہے کہ صبح صبح نکلے اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، گھر کے آرام و راحت کو چھوڑ کر جا کر جو ہے وہ محنت کی چکی پیسے؟ کس کو پسند ہے یہ؟ کون یہ چاہتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک کا انتظار کر رہا ہے، کاروباری ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے، ملازمت میں بیٹھا ہوا ہے گھر کو چھوڑ کر، لیکن اس تگ و دو، اس محنت کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ مالی سکون، کہ مجھے مالی سکون ملے، مال کے اعتبار سے میں خود مختار ہوں، خود کفیل ہوں، اپنے بیوی بچوں کا خرچہ، اپنی زندگی کی خواہشات کو میں پورا کر سکوں۔ کوئی جسمانی سکون کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، مثلاً اسی مالی سکون کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو جسمانی سکون بھی مقصود ہوتا ہے کہ مجھے اچھے سے اچھا کھانا ملے، اچھی سے اچھی مجھے غذا خوراک ملے، میرے جسم کو پہننے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے ملے، رہنے کے لیے میرے جسم کو اچھے سے اچھی رہائش ملے، چلنے پھرنے کے لیے میرے جسم کو اچھی سے اچھی سواری ملے۔ یہ جسمانی سکون بھی اسی مالی سکون کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹروں کے یہاں، اسپتالوں میں مریضوں کی لائنیں، مریضوں کے پیسے اور ان کے ہجوم، ان کے رش کے پیچھے کیا چیز مقصود ہوتی ہے؟ جسمانی سکون۔ کسی کے سر میں درد ہے تو وہ اپنے جسمانی سکون کی تلاش میں نکلا، کسی کے پیٹ میں درد ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنے جسمانی سکون کے تلاش میں نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جسمانی سکون کے پیچھے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ذہنی سکون، کوئی لڑائی جھگڑے یا ٹینشن، انزائٹی، اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ اپنی ذہنی کمپلیکیشن کا وہ کوئی شکار ہو اور اس میں وہ آسودگی چاہتا ہو، راحت چاہتا ہو، اپنے ذہنی سکون کی تمنا رکھتا ہو،
تو وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کوئی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کسی سے مشورہ کرتا ہے، اس کے لیے گولیاں کھاتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، یا اپنے ذہنی سکون کے حوالے سے کسی سے مشاورت کرتا ہے۔ یہ ذہنی سکون، ذہنی سکون۔ اسی طرح آپ سوچتے چلے جائیے، یہ مختلف قسم کے سکون کے حصول کے لیے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کا سکون تو ذکر سے وابستہ ہے۔ نماز نہ پڑھ کر بھی کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے مال کما کر میں مالی سکون حاصل کر لوں گا، تو وہ خام خیالی میں مبتلا ہے۔ بھلا کوئی اللہ کی یاد کے بغیر بھی صرف مال کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ آج دنیا میں پیسے کی کوئی کمی ہے؟ فراوانی، کشادگی، وسعت اتنی آج سے پہلے کوئی آپ اپنی زندگی میں ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بچپن میں اتنی مال کی فراوانی تھی؟ دنیا اپنے عروج پر، ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، مادیت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ وہ زمانہ جس میں غذا اور خوراک سادی، اتنے متنوع قسم کے انواع اور اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں اور آئٹم اور فوڈ پوائنٹس اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ ہلکا کھانا، سادہ کھانا، مختصر کھانا، اور کھانے کے اندر انسان کا سادگی اپنانا اس زمانے کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے باوجود آج کے مقابلے میں اس وقت کی سکون کی حالت دوسری تھی۔ تو آج دنیا بظاہر اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کے باوجود ذہنی سکون، دلی سکون، قلبی سکون، جسمانی سکون ان ساری چیزوں سے عاری ہو رہے ہیں۔ ہمیں قرآن کریم سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نزلت علیہم السکینہ، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو ذکر میں لگو۔ اور ذکر کا مطلب میں نے عرض کیا، کائنات سے اور لوگوں سے اور مخلوق خدا سے کٹ کر بیٹھ کے تسبیح پڑھنے کو نہیں کہا جاتا۔ یہ چیز میں شروع میں ہی کلیئر کر چکا ہوں کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ ذکر نام تسبیح کے دانے کھڑکانے کا نام نہیں ہے۔ ذکر نام ایک پوری زندگی کا ہے کہ آپ یاد الہی میں بس کر زندگی گزاریں۔ آپ ملازمت پیشہ ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پر ایجوکیشنل لائن کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یا آپ اپنی کوئی گھریلو زندگی کی مصروفیات رکھتے ہیں، آپ کسی بھی زندگی کے شعبے سے منسلک ہوں، لیکن ہر جگہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں، اللہ آپ کو سکون دے دے گا، اللہ آپ کو سکون دے دے گا۔ لیکن کسی بھی مصروف زندگی کی مصروفیت میں رہتے ہوئے اگر یاد الہی سے غفلت اختیار کی، اللہ اس جگہ پر اسباب کے ہوتے ہوئے بھی دل کا سکون غارت کر دیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ کیا عجیب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ارشاد فرمایا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، انحراف کیا، منہ پھیرا، جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے انحراف کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پس یقیناً اس کی زندگی، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَإِنَّ لَهُ، تاکید ہے یہ، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تنگ کر دیا جائے گا۔ آج بالکل یہی صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر ذکر نکلا، چنانچہ اس ذکر کے نکلنے کی وجہ سے پریشانیاں آ گئیں۔ جب ذکر آئے گا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ذکر اور پریشانی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ذکر کے ساتھ پریشانی ہو، پریشانی کے ساتھ ذکر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دل کا سکون عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ انعام جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث میں ذکر کیا گیا، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں اسی فائدے کو ذکر کیا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ اور چوتھی فضیلت، ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، یعنی فرشتوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فرشتوں میں تذکرہ ہونے کا مطلب اللہ فرشتوں کے سامنے اس بات کو بطور فخر کے بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ مخلوق جس کو تم کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے کہ جو زمین میں خون بہائے گی۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں سے ہم نے یہ کہا تھا کہ
ہم ایک زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ آپ کیا زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تذکرہ کرتے ہوئے بطور فخر کے ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے دیکھ لو یہ کیسے میری یاد میں ڈوبی ہوئی ہے. تو یہ کتنا بڑا اعزاز نہیں ہے ذکر کرنے والوں کے لیے، ذاکرین اور شاغلین کے لیے کتنی بڑی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی والی بات ہے کہ اللہ فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک تو اللہ کا تذکرہ کرنا خود باعث فخر، انسان کی یہ کتنی بڑی اعزاز کی اور عزت افزائی کی بات ہے کہ اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور پھر دوسرا تذکرہ بھی کس میں کر رہے ہیں؟ کن لوگوں میں کر رہے ہیں؟ فرشتوں میں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سورہ بقرہ کے اندر ہی دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آخر میں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، عین اس لمحے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی بندے کو یاد کر رہے ہوتے، اللہ بھی بندے کو یاد کر رہے ہوتے. آج کہیں کسی کا نام آ جائے، کسی محفل میں تذکرہ ہو جائے اور وہ محفل معززین لوگوں کی ہو اور شرفاء کی ہو، بڑے لوگوں کی ہو، تو انسان بڑے فخر سے کہتے کہ جی وہاں میرا تذکرہ ہوا تھا، میرا نام آیا تھا. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کسی انسان کا تذکرہ ہو یہ اس کے لیے فخر کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں ذکر کی ان فضیلتوں کو سمجھنے کی اور اس ذکر کی نعمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی بڑی بات ہے یہ چاروں فضائل کے. ایک تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، دوسرا رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، تیسرا سکون اور اطمینان اللہ ان کو عطا کرتے ہیں، چوتھا فرشتوں میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے راستے میں چل رہے تھے. یسیرو سارا یسیرو چلنا، فی طریق مکہ مکہ مکرمہ کے راستے میں. فمر علی جبل، چنانچہ آپ کا گزر ہوا ایک پہاڑ پر. یقال له جمدان، جس کا نام تھا جمدان. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا سیرو ہذا جمدان، چلتے رہو یہ جمدان پہاڑی آ گئی ہے، یعنی اب ہم قریب ہی ہیں. یہ مدینہ منورہ سے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے جس کے بارے میں حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً ایک رات کی مسافت پر یہ پہاڑ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ہمت کرو، چلتے رہو، یہ سامنے جمدان پہاڑی آ گئی ہے، ہم اب قریب پہنچ چکے ہیں. پھر آپ نے فرمایا سبق المفردون، سبق المفردون، مفردون سبقت کر گئے. صحابہ کرام نے پوچھا، قالو صحابہ کرام نے پوچھا ومل المفردون یا رسول اللہ، آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ مفردین آگے نکل گئے، سبقت کر گئے، مفردون کون ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کو مفردون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مفردون، مفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ تفرد اختیار کرنے والا، سب سے ہٹ کر ایک امتیازی شان رکھنے والا، سب سے ہٹ کر. مفرد اصل میں نا یکتا کو کہتے ہیں کہ وہ سب میں یکتا ہے، سب میں نرالا ہے. ایک چیز جو کامن سب میں مشترک ہو اس کو مفرد نہیں کہتے. مفرد اس شخص کو کہیں گے کہ جس کے اندر یکتائیت ہو، یعنی ایسی امتیازی شان کہ وہ صفت دوسروں میں نہ پائی جاتی ہو.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرنے والوں کو نام کے اعتبار سے بھی مفرد قرار دیا. کیا مطلب کہ یہ یکتائے زمانہ ہیں، یکتائے روزگار ہیں، ساری مخلوق میں یہ ایک امتیازی شان رکھنے والے ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سب میں ممتاز کہلانے والے ہیں. صحابہ کرام نے پھر بھی اس کی وضاحت پوچھی کہ مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا عورت. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مطلقاً بھی تو کہا جا سکتا تھا، جس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہو جاتے، لیکن اس میں بطور خاص دونوں پہلوؤں سے بات کی کہ وہ ذکر کرنے والے، ذکر کثرت سے کرنے والے وہ مرد ہوں یا عورت، دونوں کے دونوں. اس کا مطلب یہ کہ اس میں بطور خاص ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت، دونوں کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں سورۃ الاحزاب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر حکم دیا ہے ذکر کا، اور ذکر کا حکم دیتے ہوئے کثرت ذکر کی تعلیم دی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آپ غور کیجئے کہ ذکر کا حکم دیتے ہوئے کثرت کا حکم دیا، حالانکہ یہ کثرت کا حکم آپ کو دوسرے احکام کے اندر نہیں ملے گا. عموماً عام طور پر حکم دیتے ہوئے کثرت کا حکم نہیں ہے، بلکہ ذکر کے حکم دیتے ہوئے بطور خاص یہ کہا گیا کہ کثرت سے ذکر کرو. اور کثرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کثرت کی حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو آسان الفاظ میں کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50% سے زیادہ آپ اپنے دن رات کے اوقات کو ذکر میں استعمال کریں تو کثرت ہوگی. مثلا 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا دن رات میں، اگر 24 گھنٹے کے اندر آپ 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں گے. اور اگر آپ 12 گھنٹے سے کم کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے نہیں ہیں. ایک واضح سی بات ہے نا، کثرت کا مطلب کیا ہے؟ کثرت کا مطلب 50% سے زیادہ ہونا. تو کم سے کم بھی اگر کثرت کی مقدار دیکھی جائے تو 12 گھنٹے سے زیادہ جب تک ذکر نہیں ہوگا کثرت ذکر نہیں ہو سکتی. اب 12 گھنٹے سے زیادہ کسی کے لیے ذکر کرنا کیسے ممکن ہے جبکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، کام کاج میں بھی لگنا ہے، مختلف مصروفیات اور مشاغل بھی اس کی زندگی کا حصہ ہیں. ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر آپ سوچیں تو کیا 12 گھنٹے سے زیادہ ذکر کرنا کسی کے بس میں ہے؟ کون شخص ہے کہ جو 12 گھنٹے سے زیادہ اللہ کا ذکر اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کر سکے؟ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ نے ذکر کی حقیقت کو سمجھا ہے، جو شروع میں نے کلیئر کی تھی کہ ذکر کسے کہتے ہیں، ذکر نام بیٹھ کے صرف تسبیح پڑھنے کا نہیں ہے. ذکر ایک پوری جامع زندگی ہے، اس کا ایک جامع مفہوم ہے. اگر وہ مفہوم آپ نے سمجھا ہے تو اب یہ بات کہنا کوئی مشکل نہیں کہ ذکر 12 گھنٹے سے زیادہ تو کیا پورے 24 گھنٹے کرنا بھی آسان ہے. پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو بھی ذکر بنانا کوئی مشکل نہیں. آپ کہیں گے کہ سوتے ہوئے کیسے ذکر ہوگا؟ جواب یہ کہ اپنے سونے کو اللہ کی یاد میں گزاریے. سونا سنت کے مطابق کیجئے، وضو کے ساتھ سوئیے، دائیں کروٹ پر سوئیے، اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر سوئیں. اسی طریقے سے سنت کے مطابق سوئیں. رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، جیسے کہ سونے کا اصل فطری اور شرعی طریقہ ہے کہ رات کو جلدی سونا، صبح جلدی اٹھنا، نماز فجر کی وجہ سے نیند کو ضائع نہ کرنا. یہ سونے کے تقاضے ہیں، یہ سونے کے شرعی احکام ہیں. اس سونے کے شرعی تقاضوں اور احکام کو پورا کرنا اپنے سونے کو اللہ کی یاد بنانا ہے. اب اگر آپ 6 گھنٹے سوئیں یا 8 گھنٹے سوئیں،
9 گھنٹے سوئیں، آپ کا یہ 9 گھنٹے تک سونا یہ سب اللہ کا ذکر ہے، سب اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے سونے کو یاد الہی میں گزارا ہے، شریعت کے مطابق اپنا سونا بنایا۔ کھانا کھاتے ہوئے مثلاً اگر آپ کے 15 منٹ یا 20 منٹ صرف ہوئے ہیں، اگر یہ کھانا کھاتے ہوئے آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، دسترخوان لگا کے کھایا، برتن میں اپنے سامنے سے کھایا، اسی طریقے سے آپ نے کھانا کھانے کی دعا پڑھی، کھانا کھانے کے بعد بھی آپ نے الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے کھانا کھاتے ہوئے حرام کھانا نہ کھایا، حلال روزگار سے کھانا کھایا، آپ کا یہ لقمہ لقمہ عبادت ہے۔ آپ کا یہ کھانے میں لگنے والا، چاہے وہ 15 منٹ کا دورانیہ ہو یا 20 منٹ 25 منٹ کا دورانیہ ہو، یہ سب عبادت میں لگا۔ یہ پورا کھانا کا پورا کھانا آپ کا یہ ذکر الہی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کوئی بندہ گھر سے نکلا، ملازمت میں، کاروبار میں، تجارت میں، اپنی معاشی زندگی، اپنی معاشی مصروفیات میں وقت گزار رہا ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ دنیا کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن اگر وہ حلال کما رہا ہے، کسب حلال کے لیے فکر مند ہے، اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ گھر سے نکلا ہے کسب حلال کے لیے، اور دن میں بھی وہ کمانے کے دوران اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، غلط بیانی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، حلال کماتا ہے، نمازوں کا بھی اہتمام کرتا ہے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اپنی کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ضائع نہیں کرتا، تو اب وہ صبح سے لے کے شام تک کی پوری زندگی جو اس نے اپنی کاروباری مصروفیت میں گزاری ہے، یہ پوری کی پوری عبادت ہے، یہ ذکر ہے۔ وہ بیٹھے آواز لگا رہا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ یوں سوچیے کہ کوئی دکاندار ہے، آواز لگا رہا ہے، کوئی آلو پیاز بیچ رہا ہے، ٹماٹر اتنے روپے کلو، پیاز اتنے روپے کلو، بھنڈی اتنے روپے کلو، اگر یہ آواز بھی لگا رہا ہے، یہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ کیوں؟ حلال کما رہا ہے نا، حرام تو نہیں کما رہا، ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، فراڈ تو نہیں کر رہا، دھوکہ تو نہیں دے رہا، اس کمانے کی وجہ سے نماز تو ضائع نہیں کر رہا، لہذا یہ ذکر ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایسے بندے کہ جن کو تجارت اور بے اور شراء اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ باوجود تجارت کے بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، باوجود خرید و فروخت کے معاملات میں لگنے کے بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ کو فراموش نہیں کرتے، اللہ سے غافل نہیں رہتے، نسیان اور غفلت ان کے اوپر طاری نہیں ہوتی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس سے آپ یہ بات اب بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ 12 گھنٹے سے زیادہ کیا اللہ کا ذکر، 24 گھنٹے بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اپنا سونا بھی ذکر بنائیے، اپنا کھانا بھی ذکر بنائیے، اپنی کاروباری مصروفیت بھی ذکر بنائیے۔ گھر کے اندر عورتیں مثلاً کام کاج کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، گھر کے کام کاج میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، یہ سب آپ کا ذکر میں لگے گا جب آپ کا یہ سارا اللہ کی یاد میں گزرے، اس طرح کہ آپ اللہ کے حکموں کے مطابق کام کاج کریں، ان کام کاج اور کھانے پکانے اور گھر گرہستی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو نہ توڑیں، اللہ کے حکم کو نہ چھوڑیں، سنت کے طریقے سے نہ ہٹیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنے حقوق کو پورا کریں، فکر آخرت اپنے اوپر سوار رکھیں۔ آپ کا یہ صبح سے لے کے شام تک کام کاج گھر کے اندر کرنا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ کیونکہ جو عورت گھر میں مثال کے طور پر کچن میں لگی ہوئی ہے، کھانا بنا رہی ہے، اسے پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے، آنے والے شوہر کے لیے، اس کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، اپنے بچوں کے لیے کام کاج کر رہی ہوں، تو کیا یہ اس کا کچن میں لگنا، گرمی کے باوجود آگ کے سامنے کھڑے رہنا، کیا یہ بیکار چلا جائے گا؟ یہ سب عبادت ہے، یہ سب عبادت ہے۔ تو ذکر ایک بہت جامع مفہوم ہے، اللہ ہمیں ذکر کی صحیح حقیقت کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ذکر کی اس حقیقت کو سمجھ کر انسان اپنے آپ کو ذاکر بنا دے تو 24 گھنٹے اللہ کے ذکر میں گزار سکتا ہے۔ 12 گھنٹے کیا ہوتے ہیں؟ وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کے کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کو کہا مفردون، یہ یکتا ہیں، یعنی سب سے ایک نمایاں ممتاز شان رکھنے والے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی کہ جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی اس کا مطلب جو اپنے پروردگار کے ذکر میں لگا ہوا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو اپنے پروردگار کے ذکر سے غافل ہے اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کو زندہ اور ذکر نہ کرنے والے کو مردہ قرار دیا ہے، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد اولی یہ ہے اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت۔ اب جو ذکر کر رہا ہے وہ اپنے مقصد تخلیق میں لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ اور جو نہیں ذکر کر رہا، غفلت میں مبتلا ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹا ہوا ہے، لہذا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو زندہ کہا جا سکے۔ اس کی حیثیت ایک مردہ چلتے پھرتے انسان کی ہے، جیسے کوئی مردہ جسم لے کر اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہو۔ اللہ اکبر، کیا عجیب چھوٹے سے جملے میں آپ نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو، یاد الہی سے غافل ہو، تمہاری زندگی کے روز و شب اللہ کی یاد سے غفلت میں گزر رہے ہیں، گناہوں میں گزر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر رہے ہیں، تو تم ایک زندہ نہیں، تم ایک مردہ انسان ہو۔ تمہارے جسم کی باوجود اس کے چلنے پھرنے کے، تمہارے جسم کی مثال ایک مردہ جسم کی ہے۔ اور صرف یہ معاملہ جسم کا نہیں، آپ اپنی آنکھ کو بھی اگر زندہ رکھنا چاہیں تو آنکھوں سے صحیح دیکھیں۔ آنکھوں سے غلط دیکھیں گے آپ کی آنکھیں مردہ ہیں۔ آپ اپنے کان کا صحیح استعمال کریں تو آنکھیں، آپ کے کان جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ اگر انہی کانوں سے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں، آپ کے کان مردہ ہو چکے۔ آپ کا یہ ہاتھ، آپ کا یہ پاؤں، آپ کا یہ پیٹ، آپ کا سینہ، آپ کی پیٹھ، آپ کا سر، آپ کے جسم کا ایک ایک عضو، کوئی بھی عضو لے لیں، اگر وہ اللہ کی یاد میں ہے تو وہ زندہ ہے، زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اور اگر اس عضو سے آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اس عضو کو اللہ کی نافرمانی میں لگایا، مثلاً پاؤں سے اللہ کی نافرمانی کے راستوں پر چلے، ہاتھوں سے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو سر انجام دینا شروع کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم، آپ کے جسم کے ایک ایک عضو سب مردہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان اعضاء کے اندر سے سب انسان کے تمام اعضاء سے جان نکلتی چلی جا رہی، جان نکلتی چلی جا رہی، کیونکہ یہ سب ذکر سے خالی۔ کائنات کی اصل روح کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہو۔ جب اللہ اللہ کہنے والا موجود نہیں ہوگا، کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات کی بقا کیسے؟ یہ تو ایک جسم کی بات کی جا رہی تھی نا، کہ ایک جسم انسانی مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس میں پوری کائنات کا ایک مجموعی طور پر جو جسم ہے، جو ایک پورا سسٹم ہے کائنات کا، پورے ورلڈ کا ایک سسٹم ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، کہکشاؤں کا نظام، سمندر کا نظام، بارش کا نظام، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، یہ ساری نظام جتنے سسٹم ہیں، یہ سارے کائنات کے سسٹم کس چیز سے زندہ ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والے اس روئے زمین پر موجود ہیں، کائنات کا یہ مجموعی سسٹم چلتا رہے گا، اور جب اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ سب درم برم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجموعی طور پر اجتماعی زندگی کا بھی پورا سسٹم وہ ذکر سے وابستہ ہے۔ اگر ذکر نہ ہو، یہ پوری کائنات مردہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جسم انسانی جو ایک چھوٹا سا ایک جسم ہے، اس کی زندگی کی بقا بھی ذکر سے ہے۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ذکر کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ سے کہنا چاہیے، اللہ ہمیں زندوں میں شامل فرما، مردوں میں شامل نہ فرما۔ یعنی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے دعا میں یہ کہنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنے زندہ بندوں میں شامل فرما جو تیری یاد سے اپنی زبان کو، اپنے دل کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔
ہمیں ان مردہ بندوں میں شامل نہ فرما جو ایک بے جان بے حس جسم و جان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد نقل کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، حدیث قدسی بھی اللہ کی بات ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی بات بھی ہے، اللہ کے الفاظ بھی ہیں، لیکن حدیث قدسی اللہ کی بات تو ہے لیکن الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اسی لیے حدیث قدسی کو قرآن نہیں کہا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے وہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات کو ذکر کیا ہے۔ کیا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے پروردگار، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ انا لفظی اعتبار سے ترجمہ یہ ہے کہ انا میں ہوتا ہوں عند ظن عبدی بی، اپنے بندے کے گمان کے پاس جو وہ مجھ سے رکھتا ہے۔ کیا مطلب کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے تو میں اچھا معاملہ رکھتا ہوں، اور اگر وہ میرے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ پھر ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ وہ گمان رکھتا ہے۔ اسی لیے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ مثلاً اگر خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہوں، آپ یہ امید رکھیں کہ اللہ مجھے شفا دے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ میری پریشانی دور کرے گا۔ اگر آپ کو مثال کے طور پر زندگی میں کہیں بھی کسی مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل کے حل کے لیے اللہ سے پر امید رہیں، مایوس نہ ہو۔ گناہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس بات کے لیے پر امید رہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ زندگی گزارتے ہوئے ایمان اور اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور پر امید رہیں کہ انشاءاللہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا، اللہ آپ کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ہر چیز میں اچھا گمان، اچھا گمان۔ اسی لیے جملے اپنی زبان پر ہمیشہ یہ رکھا کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، اللہ پاک سب بہتر کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ اچھا کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک مسائل حل کر دیں گے۔ اپنی زبان پر بار بار یہ جملے لائے کریں، کبھی مایوسی کی کیفیت کا شکار نہ ہو، چاہے آپ کی زندگی میں کتنے ہی پریشانیاں، کتنے ہی مسائل کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، اور سارے اسباب اور وسائل سب بند نظر آتے ہوں، آپ کو سارے دروازے بند نظر آتے ہوں، پھر بھی اللہ سے پر امید رہیں، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ لا تیأسوا من روح اللہ، سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورہ زمر 24ویں پارے میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوسی ایسی چیز ہے کہ جو شیطان انسان کے اوپر مسلط کر کے اس کو کفر کے راستے پہ ڈالتا ہے، کیونکہ یہی مایوسی انسان کو ایک وقت خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اتنا زیادہ اللہ سے مایوس اور بدگمان اور انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ کہیں کفر کی طرف ہی نہ چلا جائے۔ اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے ہمیشہ پر امید رہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ وانا معہ، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اس سے ذکر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، ذکر کی فضیلت غور کیجئے گا، پیچھے حدیثوں میں جو فضیلتیں گزر رہی ہیں نا ان کو اپنے پاس نوٹ بھی کریں۔ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی تھی اس میں 4 فضیلتیں تھیں، دوسری حدیث ہم نے جو پڑھی اس کے اندر بھی پیچھے فضیلت گزری تھی کہ ذکر کرنے والے مفرد ہیں۔ مفرد کا مطلب یکتا ہیں، ممتاز شان رکھنے والے۔ 5 فضیلتیں، چھٹی فضیلت تھی ذکر کرنے والے زندہ ہوتے ہیں، ذکر نہ کرنے والے مردہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ذکر کرنے والوں کو زندہ کہا گیا۔ 6 فضیلتیں ہو گئیں۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ جب ذکر کرتا ہے بندہ، اللہ اس انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ متقی بندوں کے ساتھ ہیں۔ جس طرح اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، جس طرح اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اسی طرح اللہ ذکر کرنے والوں کے بھی ساتھ ہیں۔ عام طور پر یہ جملہ مشہور ہے نا،
صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. بھائی ذکر کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، صفت احسان کی صفت سے متصف ہونے والوں کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے. ان اللہ لمع المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا، ان اللہ مع الصابرین، انا معہ اذا ذکرنی. اللہ ساتھ ہوتا ہے ذکر کرنے والوں کے. اس کا مطلب ذاکرین جب ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اس کو. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے لوگوں کے درمیان، فی ملئن، ملا کہتے ہیں معزز لوگوں کی مجلس، شرفاء کی مجلس. اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے ملا یعنی لوگوں کے درمیان، معزز لوگوں کے درمیان، ذکرتہ فی ملئن، تو میں ان معزز مخلوق کے درمیان ان کو یاد کرتا ہوں، خیر منہم، جو ان سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی فرشتے. اس کا مطلب اگر وہ لوگوں میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں لوگوں سے بہتر فرشتوں میں اس کو یاد کرتا ہوں. فرشتوں میں یاد کرنے کا مطلب پیچھے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں بطور فخر کے کہ دیکھو یہ ہیں میرے وہ بندے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ زمین میں خون بہائیں گے، آج دیکھو کیسے میرے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، کہ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی مجمع میں یاد کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اکیلے بیٹھ کر کرنے والی نہیں، بلکہ اللہ کے ذکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ لوگوں میں بھی اللہ کا تذکرہ کیا جائے. لوگوں میں بھی اللہ کا تذکرہ کیا جائے. لوگوں میں اللہ کا تذکرہ کیسے کیا جائے؟ دین کی دعوت دینا، شریعت کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، اعمال کی دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، خیر کی بات لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اعمال کی طرف بلانا، فکر آخرت میں لوگوں کو لانا. یہ جو دعوت کا کام ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا لوگوں میں تذکرہ کرنا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا. میں جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی اور دین کی اور رسول کی، قرآن کی، شریعت کی، حدیث کی بات کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ لوگوں کے درمیان اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ ہمیں اس حدیث کا مصداق بنا دے اور ہماری اس محفل کو ذکر کی محفل یقیناً ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ اس محفل کو جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور ذکر میں بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اس پر بھی ہمیں وہ تمام اجر و ثواب عطا فرما دے جو اللہ نے ذکر کے موقع پر بشارتیں اپنے نبی کے ذریعے سے سنائی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر صرف تنہائی اور اکیلے بیٹھ کر کرنے والا نہیں ہے. ذکر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے. اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک ہمیں ذاکر شاغل بنائے. ذکر سے اللہ ہمارے دلوں کو آباد کر دے، بسا دے ہمارے دلوں میں، اللہ اپنی یاد کو بسا دے. اور یہ جو فضائل ہم نے پڑھے ہیں سنے، اللہ میں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری اس مجلس کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے یا اللہ مغفرت کا، بخشش کا، گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بنا، ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ بنا. ہماری بہترین تربیت فرما، ہمارے اخلاق کو سنوار دیجئے، ہمارا کردار، ہماری سیرت صورت سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ہم جو اس محفل میں، اس مجلس میں، یا اللہ اس مبارک محفل میں بیٹھے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرا تذکرہ کر رہے ہیں، تیرے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تیرے نبی کے مبارک ارشادات کا اور فرامین کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ ہمارے اس تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس مجلس پر وہ تمام انعامات اور بشارتیں نازل فرما جو تو نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے بیان کیے ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنے ذاکرین بندوں میں شامل فرما. اللہم اجعلنا من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندے اور بندیوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے کثرت سے ذکر کرنے والے بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. یا اللہ ہماری اس محفل میں جتنے بھی افراد شریک ہیں سب کی دنیا آخرت کی ساری مرادوں کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما.
عزت، عافیت، سکون، راحت اور خوشیاں، اطمینان عطا فرما، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، دونوں جہان کی ذلت اور رسوائی سے، ناکامی سے، تباہی بربادی سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں سے جس کے دل میں جو حاجتیں ہیں، جو تقاضے ہیں، نیک ارادے ہیں، نیک تمنائیں ہیں، مستقبل کے حوالے سے نیک عزائم ہیں، یا اللہ سب میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ سب میں کامیابی نصیب فرما۔ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، کمزوروں کو قوت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والوں کی کامل کامل بال بال مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔